آج ہم بات کریں گے سائنسی دور اور توہم پرستی کی فرسودہ روایات کے بارے میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے سامنے طفیل مکسی کے بلاگ کے ریفرنس سے پیش کی جا رہی ہے، تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اس نقطۂ نظر پر روشنی ڈالتے ہیں کہ آج کے اس سائنس والے دور میں بھی لوگ توہم پرستی اور فرسودہ روایات کو کس طرح سچا اور کھرا سمجھتے ہیں۔ ناظرین، آج کا دور سائنس کا دور ہے اور دنیا دن بدن ترقی کی منزلوں کو طے کرتی جا رہی ہے، آگے سے آگے جا رہی ہے اور نئے سے نئے ایجادات نے انسان کو حیران کر دیا۔ لیکن اسی سائنسی دور میں باوجود ہم توہم پرستی اور بدشگونی جیسے عقائد کے حامل افراد کچھ چیزوں، واقعات یا علامات کو اپنے لیے مبارک گردانتے ہیں اور کچھ کو نقصان دہ یا منحوس سمجھتے ہیں۔ توہم پرست لوگ منفی خیالات کا شکار ہو کر اپنی خوشیاں اور سکون برباد کر لیتے ہیں اور بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، کہنے کو تو ہم سائنسی دور میں جی رہے ہیں جہاں ہر واقعہ اور نظریہ دلائل کی بنیاد پر طے کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کے ترقی یافتہ اقوام میں آج بھی توہم پرستی عام ہے۔ آئیے کچھ ایسے ممالک کے بارے میں بات کرتے ہیں جہاں پر وہم اور شک و شبہات بہت زیادہ مانے جاتے ہیں۔ اسپین میں منگل کے دن مہینے میں 13 تاریخ کو قومی طور پر بدقسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ چائنا میں 8 کا ہنسا مبارک اور 4 کا ہنسا منحوس خیال کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ کچھ لوگ عمارت کی چوتھی منزل بھی تعمیر نہیں کرتے۔ انہیں لگتا ہے کہ ہر سال خوش قسمتی ان کے اگلے دروازے سے باہر آتی ہے، اس لیے وہ صفائی کر کے گھر کی نحوستوں کو کچرے کے ساتھ پچھلے دروازے سے باہر پھینک آتے ہیں۔ آئرلینڈ میں دلہنیں اپنے لباس یا زیورات میں چھوٹی گھنٹی ضرور استعمال کرتی ہیں، جسے خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ روس میں خالی بالٹی کہیں لے جانے کو برا شگن سمجھا جاتا ہے۔ فن لینڈ کے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ اگر مکڑی کو مارا جائے تو اگلے دن بارش ہوگی۔ پرتگال کے لوگ سمجھتے ہیں کہ الٹا چلنے سے برائی ہمارا راستہ سیکھ لیتی ہے۔ مصر میں خالی کینچی چلانے کو برا سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس سے ہوا میں موجود بد روحیں کٹ جاتی ہیں، جن کے باعث ان کو غصہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح سوئٹزرلینڈ میں اور نیدرلینڈ کے لوگ شادی کے بعد گھر کے باہر صنوبر کا درخت ضرور لگاتے ہیں کہ ان کی ازدواجی تعلقات میں مضبوطی آئے گی۔ برطانیہ میں چیونٹیوں کی آمد برے موسم میں ان کا قطار میں چلنا بارش ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ مغرب میں سفید مرغی نظر آنا رحمت کا اور جبکہ سیاہ مرغی کو شیطان کی روح گمان کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ترکوں کا خیال ہے کہ اگر آپ دو ہم نام لوگوں کے درمیان کھڑے ہوں گے تو جو مراد چاہیں گے وہ پوری ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے بارے میں۔ مسلمانوں میں توہم پرستی کس طرح سے عام ہے؟ ناظرین، اگرچہ اسلام ہمیشہ تحقیق اور غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اس میں توہم پرستی یا بدشگونی کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں، لیکن آج کے اس ترقی یافتہ دور میں مسلمانوں کی کثیر تعداد اس مرض کا شکار ہے۔ مسلمانوں میں توہم پرستی کی ایک وجہ کم علمی اور دین سے دوری ہے، دینی احکامات سے ناواقفیت ہے، اور دوسری بڑی وجہ عقائد کے حامل سماجی اکائیوں کے ساتھ رہنا، جن میں توہم پرستی حد درجے عام ہے۔ تمام ہندوستانی سماج نومولود کو نظر بد سے بچانے کے لیے پیشانی پر کاجل کا ٹیکا یا کوئی کالا نشان لگاتے ہیں۔ شام کے وقت صفائی سے منع کرنا، اس سے دولت کم ہوگی۔ مرد کے دائیں جانب عورت چلے تو آمدنی اچھی ہوگی، مرد کے دائیں جانب سے آنکھ بھڑکے تو پھر کوئی اچھی خبر آنے کی امید ہے۔ ٹانگیں ہلانے سے دولت کا جانا، پیاز یا چھری سرہانے رکھنا تو برے خواب سے نجات ملنا۔ اس کے علاوہ کالی بلی کا راستہ کاٹنا، شیشہ ٹوٹنا، دودھ کا ابل کر برتن سے باہر گر جانا وغیرہ سب برے کام کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ غیر شرعی کام تو ہم توہم پرستی میں شامل ہیں۔ ہمارے بزرگ نے بہت سے غیر منطقی باتیں ہمارے ذہنوں میں انڈیل دیں، جس طرح ہم ان کے بڑے ٹوکتے ہیں، ہم انہیں ذہن نشین کر لیتے ہیں۔ توہم پرستی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ توہم پرستی کے متعلق بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہوں گی، مثلاً منڈیر پر کوا بیٹھا تو مہمان آنے والے ہیں، ہچکی یا چھینک آئے تو کوئی یاد کر رہا ہے، فلاں پتھر اور ہنسا مبارک ہے، فلاں منحوس ہے، بدھ کا دن یا ماہ سفر مصیبتیں لانے والا ہے، دائیں ہاتھ میں خارش تو دولت آئے گی، بائیں میں ہے تو دولت جائے گی، جھاڑو کھڑی کرنا یا عصر کے بعد جھاڑو دینا نحوست، ٹوٹے تارے کو دیکھ کر یا پلک کا گر جانا، دعا مانگو تو فوراً قبول ہوگی، مغرب کے بعد گھر کی ساری بتیاں جلا دو ورنہ بدروحیں آ جائیں گی، جائے نماز کا کونا الٹ دو ورنہ شیطان نماز پڑھے گا، خالی قینچی چلانے سے قطع تعلقی ہو جاتی ہے، نمک غلطی سے گر جائے تو قیامت کے دن اسے اٹھانا پڑے گا اپنی پلکوں سے، ایسا بھی کہا جاتا ہے، کسی پیدر پہ آزمائشیں آنے کا منحوس قرار دیا جاتا ہے، اسی طرح کانچ کا ٹوٹنا، بلی یا کتے کا رونا نحوست اور بے برکتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اور تو اور کچھ لوگ انگلی پر تل کو کام چوری اور ہتھیلی پر تل کو تونگری کی تعبیر کرتے ہیں، اور گھر میں منی پلانٹ جتنا بڑھے اتنی ہی دولت آئے گی۔ کچھ لوگ قرآن میں سے فال نکالتے ہیں جس کی شریعت میں کوئی اساس نہیں۔ اس کے علاوہ طوطے سے فال نکلوانا، کاہن یا نجومی کے پاس جانا، ستاروں سے زندگی پر اثرات کا یقین رکھنا، ہاتھوں کی لکیریں دکھا کر قسمت کا حال جاننا، یہ سب توہمات کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میڈیا کا توہمات کی ترویج میں کیا کردار ہے، اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ میڈیا کے نشر کردہ بہت سے پروگرامز اور سیریل توہمات
توہمات کو سچ ہوتا دکھاکر لوگوں کے اذہان میں ایسی بے بنیاد خیالات کو پختہ کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اخبارات، میگزین اور دیگر رسائل میں آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں، آج کا دن کیسا گزرے گا جیسی خرافات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ناظرین، جسے تعلیم یافتہ لوگ بڑے یہ ایسے عقائد ہیں جن پر لوگ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں۔ نجومی کے پاس جانے کی ہمیں اسلام کوئی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کبھی کچھ بھی معلوم کرتے ہیں یا سرچ کر کے اسے معلوم کروانا ہو تو ان آسٹرولوجسٹ یا سائریس کے پاس جاتے ہیں، یونانی عقائد کے پاس جاتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، سینکڑوں خیالی فلسفوں پر مبنی کتابیں پڑھتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، توہمات اور بدشگونی سے متعلق شرعی احکامات کے بارے میں جانتے ہیں۔ ناظرین، اسلام سے پہلے لوگ توہم پرستی کا شکار تھے۔ عرب کے لوگوں میں بیٹی کی پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ دروازے پر جائے نماز پھیلی ہو دیوار توڑ کر گھر میں داخل ہونے کا باعث برکت سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے دن سورج گرہن تھا۔ کچھ لوگوں نے آپ کی وفات کی وجہ سورج گرہن کو سمجھا تو آپ نے ایسا خیال کرنے سے منع کیا۔ دیکھا جائے تو توہمات پر یقین رکھنا ہی تقدیر پر یقین کا در ہے۔ کوئی دن، پتھر، بشر، چرند پرند یا ستارے انسان کے نفع نقصان کے خالق نہیں ہو سکتے سوائے اللہ کے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تجھے کوئی فائدہ پہنچائے تو وہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچائے تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ سورہ نساء کا ترجمہ ہے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو شخص اس چیز سے بدفعلی پکڑ کر اپنے کام سے پیچھے ہٹ گیا تو گویا اس نے شرک کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی اور نہ ہی بدشگونی کی کوئی اصل ہے، اور نہ ہی الو میں نحوست ہے، نہ ہی صفر نحوست کی بنیاد ہے۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ توکل کی برکت سے اسے دور کر دیتا ہے۔ ناظرین، جہاں تک دم کی بات ہے تو مسنون دعاؤں سے دم کرنا جائز ہے، بشرطیے کہ شرک یا کلام نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دم کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس میں شرک یا کلمات نہیں ہے، اور اگر آپ کے دم درود میں کوئی شرک یا کلمات ہے تو اسے استعمال نہ کریں۔ جو شخص توہم پرستی اور بدگمانی جیسے برے خیالات سے احتراز کرے اس کے لیے نیک اجر ہے۔ حدیث میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ناظرین، ایسے میں کسی بھی طرح سے توہم پرستی سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے شرک اور اللہ پر بھروسہ نہ کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان برائیوں سے محفوظ رکھے اور برے اثرات سے بچا کر رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں توہم پرستی کے بارے میں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی رائے سے کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HI TV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔